نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 250 آڈیو کال ڈیبیٹس ہمارے کمپلیٹ ہوئے الحمدللہ، اور اللہ کا کرم سب سے بڑا یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے طفیل، پنجتن پاک کے صدقے طفیل ہم کو اور آپ کو الحمدللہ فتح سے نوازا، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل آگے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو فتح یاب ہی کرتا رہے گا۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کا سپورٹ، آپ لوگوں کے کومنٹس، الحمدللہ آپ سب کا سپورٹ رہا تو اس سے حوصلہ ملتا ہے، اور اب تک الحمدللہ اس سے حوصلہ ملتا رہا، اور آگے بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ان کی بجاتے رہیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوب تہہ دل سے مبارک۔ الحمدللہ ہم لوگ آج سے نہیں، ہم لوگ کو ساتھ جڑے ہوئے اللہ کے کرم سے سالوں ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری پیار محبت الحمدللہ برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگ کی دعائیں بہت کارگر ہیں، اور طلبگار ہوں آپ سب کی دعاؤں کا۔ آپ لوگ آتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو تسلی ملتی ہے الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے۔ ہماری بھی دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، تمام ہمارے جو سنی صحیح العقیدہ بھائی بہن ہیں، جو ہم کو سنتے ہیں، جو نہیں بھی سنتے ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں، جو کمنٹ نہیں بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ صراط المستقیم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے طفیل رد باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے طفیل۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ آڈیو سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ کل یا پرسوں میں پھر سے انشاءاللہ ایک آڈیو آئے گی، اور ایک مرزا پلمبر کے رد میں حافظ احسان اقبال قادری صاحب قبلہ سے ایک ویڈیو میں نے بنوایا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا، تاکہ آپ لوگ اور ہم بھی جواب دینے کے قابل بن سکیں۔ اور جس طرح سے یہ گمراہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے ایمان کو، عقیدے کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہمارے جو علماء ہیں الحمدللہ ان سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا، اور ابھی بھی الحمدللہ ان سے سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی سیکھیں گے۔ اس میں سے فاروق رضوی صاحب، حافظ احسان اقبال قادری صاحب ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں الحمدللہ، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ باقی شاہر رضا صاحب ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو ہمارے باقی بھائی ہیں جو کال ریکارڈنگ پہ مناظرے مباحثے کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی میں سنتا ہوں، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اس چیز کا دعویٰ میں نہیں کرتا نعوذ باللہ من ذالک کہ مجھے بہت علم ہے، لیکن الحمدللہ سیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ کی دعاؤں سے سیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو ہیلو جی، نور صاحب بول رہے ہیں؟ جی نور صاحب، میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں دعا ہے آپ نے۔ جی نور صاحب، آپ کیا ڈاکٹر ہیں؟ ہاں ڈاکٹر ہیں آپ؟ کیا چیز؟ آپ ڈاکٹر ہیں، وید ہیں، حکیم ہیں؟ نہیں اچھا، آپ کے نام کے آگے ایم ڈی لگا ہے نا، نور ایم ڈی، تو ہمیں لگا ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں آپ۔ نہیں، کسی نے رکھ دیا ہوگا اپنے حساب سے، معلوم نہیں۔ اور خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک۔ نور صاحب 10-15 منٹ چاہوں گا آپ کی، اگر آپ کی اجازت ہو۔ نہیں، میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں، 10-15 منٹ۔ اگر آپ کیا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ ہوں۔ اچھا، کب کال کر لیں آپ کو؟ آپ جو ہے میں آپ کا نمبر میں خود ہی کال کر لوں، اگر کچھ کرنا ہے، بات کچھ کرنا ہے تو۔ نہیں، آپ ٹائم بتا دیں۔ آج بھی میرے ساتھ جو ہے 1 گھنٹہ میرا ٹائم برباد ہوا۔ ارے کس نے برباد کر دیا؟ ایسا ہے بہت سارے لوگ جس سے بحث ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کو لے کے۔ اچھا،
بریلوی ہوں گے یہ سب بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز سے. جی. تو آپ ڈیوٹی پہ ہیں ابھی؟ ہاں ڈیوٹی پہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کا وہ امبرائڈری کا کاروبار. اچھا ایمبرائڈری کا کام کرتے ہیں. تو ایک وقت ہمیں بتا دیجیے اتنے بجے ہم آپ کو کال کر لیں. ہم پریشان نہیں کرتے ہیں نور بھائی. نہیں کیا ہے نا کہ پورے ہفتہ میں ہم لوگ کو ٹائم نہیں ملتا ہے. جو ٹائم ملے گا یا تو سنڈے کے دن ہم لوگ کو چھٹی رہتا ہے یا تو ایسا کبھی اپنے طرف سے چھٹی رہا تو ٹائم. ویسے ہمیں کوئی بہت آپ سے گھنٹہ پر 2 گھنٹے کی بات نہیں کرنی ہے. بمشکل 5-10 منٹ بات کرنی ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں نا؟ ہاں جی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وسیلہ اور استغاثہ ان میں سے کون سا جائز ہے دونوں میں سے؟ کیا؟ وسیلہ اور استغاثہ ان میں سے جائز شریعت میں کیا ہے؟ وسیلہ جائز ہے یا استغاثہ؟ استغاثہ کا مطلب ڈائریکٹ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا. اچھا. اور وسیلہ مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کے ذریعے سے مدد مانگنا. ہاں تو ہم لوگ جو مدد مانگتے ہیں وسیلہ اس ٹائپ سے نہیں لیتے جو دوسرے لوگ لیتے ہیں. وسیلہ کا مطلب اچھا تو وسیلہ کے معنی ہم لوگ لیتے ہیں کہ ہم اللہ نے جو ہمیں وسیلہ بتایا ہے وہ جو ہے ہم تک پہنچے وسیلے کے ذریعے. تو وہ پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے, قرآن کو سمجھے, حدیث پہ عمل کرے, نبی سے محبت کرے. یہ وسیلہ ہم لوگ لیتے ہیں. جی جی جی. اصل میں آج کل بہت اس پہ اختلاف چلا رہتا ہے نا. لوگ آپس میں لڑا جھگڑا کرتے ہیں اس میں. مطلب کھوپڑی پھٹاول ہو جاتا ہے اس میں کئی لوگوں کا. تو اس لیے میں نے سوچا پھٹاول کرنی نہیں چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. مانگ رہا ہے تو ان کو مانگنے دے, ان کی مرضی ہے. جی جی. ہمارا کام ہے لوگوں کو مسئلہ سمجھا دینا. اگر سمجھ میں آتا ہے تو کرو, نہیں سمجھ آتا ہے تو چھوڑو. بہت سارے لوگ مسلمان ہو کے بھی دوسرے غیر مسلم ہو جاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے نا نور بھائی کہ شریعت میں تو یا تو کوئی چیز حرام ہوگی یا حلال ہوگی, مباح ہوگی, جائز ہوگی, ناجائز ہوگی. تو اگر اصلاح کوئی بھی چیز تو اگر اس کے تعلق مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے. اصل میں ہوں ایڈوکیٹ, میں وکیل ہوں اور بہت سارے لوگوں سے میرا دن بھر میں ملنا جلنا ہوا کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ مجھ سے ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے وسیلہ حرام, کوئی کہتا ہے حلال, کوئی کہتا ہے رسول اللہ کا جائز ہے, کوئی کہتا ہے رسول اللہ کا بھی جائز نہیں, کوئی کہتا ہے اولیاء کا جائز ہے, کوئی کہتا ہے اولیاء کا جائز نہیں ہے. اب اہل حدیثوں کو لے لیجئے, وہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مطلب کان سے خون بلڈ نکل آتا ہے. پھر ایک وہ آج کل نیا آیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, انجینئر علی مرزا. اب اس کے بھی ماننے والے اتنے بن گئے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہم صحیح ہیں. ہے کہ نہیں نور بھائی؟ صحیح بات ہے. ہر آدمی صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے قوم کیسے چلے گی؟ جی. تو جیسے مان لیجئے کہ اگر آج کوئی آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, تو ایسا کہنے والا شخص پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے اس طرح سے کہنا. اچھا, تو اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو وہ شخص حرام کام, اگر وہ یہ مدد کے طور پہ اگر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہماری مدد کریے, میں مشکل میں ہوں, تو وہ شرک کرے گا, شرک ہو جائے گا. اور میرے خیال سے شرک کی کوئی معافی بھی نہیں ہوتی ہے. شرک کی کوئی معافی بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں صحیح بات ہے. اللہ کے یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں, اگر کر بھی دوں گا, مگر شرک اگر کوئی کر کے مرے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو یہی سب اتنے بھینکر مسئلے مسائل ہیں نور بھائی کہ آپ بہار میں رہتے ہیں. جی جی. گرمی تو بہت غضب کی پڑ رہی ہوگی بہار میں. نہیں, ابھی میں بہار میں نہیں ہوں. ابھی کہاں ہیں؟ ابھی ممبئی میں. اچھا ممبئی میں ہیں. تو ممبئی میں تو موسم ٹھیک ٹھاک ہوگا. گرم ہے بہت. اچھا, امس بہت ہوتی ہوگی نا, ہیومیڈیٹی. نور بھائی ہاں, تو نور بھائی ایسا کہنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا نا؟ یہ اگر اس کا وہی عقیدہ ہے کہ میں نبی سے مانگ رہا ہوں, تو
جیسے کوئی کہے کہ جیسے مان لیجیے کوئی شخص آج کے دور میں کہے، میں کہوں جیسے میں کہوں کہ میری مدد کریے یا رسول اللہ، آپ کے سوا میری کوئی پناہ نہیں ہے اور مشکل میں آپ ہی ہیں، ہمارے مددگار ہیں. ہاں ہاں. تو ایسا کہنے والا اس طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں، آپ میری مشکل کشائی کریے، میری پریشانی کو دور کر دیجیے. یا ان کا اولاد کا حاجہ ہے تو اولاد چاہیے، اگر وہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اولاد دے دیجیے، اگر اس طرح سے وہ یہ کھلم کھلا مانگتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو وہ شرک ہوگا. اچھا، آپ کے وہاں دیوبندیوں میں اشرف علی تھانوی صاحب کون تھے؟ بہت بڑے مجدد تھے. اور کون تھے؟ ساری دنیا ان کو مانتی ہے. نہیں، مجدد تھے یا بہت بڑے مجدد تھے؟ بہت بڑے مجدد تھے، شاید ان سے بڑا کوئی ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے. اچھا، مجدد الفسانی بھی ایک مجدد ہوئے ہیں. ان سے پہلے نہ ہے، وہ ان سے پہلے تھے، ہے نا؟ ہاں. تو مجدد حکیم امہ ایسے ہی نہیں کہا گیا اس کو. کیا کہا گیا؟ ہمارے جیسے دو چار آدمی نہیں کہا ہے ان کو. کیا کہا گیا؟ حکیم الامت جو کہا ہے، امت کا حکیم جو کہا ہے ان کو، یوں ہی لقب نہیں ملا. ہمارے جیسے 2 لوگ 4 لوگ نہیں کہا ہے پوری دنیا میں اس کو. اچھا، ہاں، مطلب اس کے پیچھے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے عالم ہیں تبھی تو کہا ہوگا. جی. ایسے کوئی کیسے کسی کو کہہ دے گا؟ اور وہ مطلب مجددوں میں سب سے بڑے مجدد تھے. نہیں، دیکھیے میرے پاس ٹائم نہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں تھوڑا. اچھا، مختصر میں نکل چکا ہے. ہاں، تو چلیے ہم مدعے پہ آتے ہیں. ہاں، تو ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے نور بھائی، نشر الطیب، صفحہ نمبر 194. اس میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مدد کیجئے، آپ کے سوا کہاں میری پناہ، مشکل میں آپ ہی تو ہیں، یا رسول اللہ مدد کیجئے. دیکھیے حضرت جی، میں ان کی کتاب نہیں میں پڑھا ہوں، سمجھے، اور نہ میں اس چیز پہ یقین کرتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر دیوبندیوں کی کتاب میں اگر اس طرح کا چیز بتاتے ہیں جو لوگ، تو ہم جو ہے ان کو اس چیز کو، اگر کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہے کبھی کال، تو معجزہ میں ان کی جو ہے کرامت میں گنتی کر لیتے ہیں. باقی ہم ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے اور نہ یہ کہتے کہ ان سے مدد مانگے جائے. اگر دیوبندی کے کسی عالم نے لکھ کے گیا ہے ہوگا یا کیا ہے، سمجھے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی دیوبندی جو لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو ان کے اندر وہ فطرت پائی جاتی. اچھا، جو لوگ جس چیز پہ چلاتے ہیں ان کے نسل جو ہے اسی چیز پہ. بریلیت میں جو چیز چل رہا ہے ان کے لوگ ان کے پیچھے برابر چل رہے ہیں. یا رسول اللہ کر کے مدد مانگتے ہیں یا حسین کر کے مدد مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے لوگ. ہم بتا رہے جس طرح سے، سنیے، آپ جو بتا رہے ہیں اس طرح سے، تو ہم لوگ نے اتنی زندگی کھپا دی ہے، سمجھے، اور اس چیز میں ہم لوگ نے تلاش کیے تو کبھی ایسا نہیں ملا کہ جو دیوبندی بعد میں بنا ہو یا پہلے سے ہی رہا ہو، وہ کبھی بھی جو اس طرح کا مانگنے کو جائز کہا. ان کے مولانا کبھی بیان میں یہ کہتے ہو کہ آپ جو اس طرح سے پکاریے، تو یہ سراسری ان کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں الزام ہے. اور یا تو اس چیز کو غلط ڈھنگ سے، یا تو آپ لوگ اس کو پڑھے نہیں یا آپ کسی مولانا سے سنتے ہیں اور ان کو جو ہے غلط ڈھنگ سے اس کا تفسیر کر رہے لوگوں کے سامنے. اتنی غضب کا یقین ہے آپ کو تھانوی صاحب پہ. میں نے ایک بریلی کے مولانا سے بہت ہماری بحث ہوئی. اس نے صاف ضد کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لفظ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی لکھا ہوا ہے. تو بولے آپ پڑھے ہو؟ تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے پڑھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا ہوں کتاب میں سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو ان کو بولے کہ ایسا کرو، وہ نسخہ آپ کے پاس ہے؟ تو بولا ہاں وہ نسخہ میرے پاس ہے. وہ لے کے آیا. ہم لوگ اس میں تلاش کیے، جیسے لوگ الزام لگا رہے ویسا وہ واقعہ ملا نہیں. کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں تھوڑا بہت ابھی یاد ہے مجھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی سامنے والا جو مولانا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں
حدیث کوٹ کیا سامنے والا نے کہ یہ حدیث سے لیا گیا ہے. جی جی. تو اگر کسی کو الزام لگانا ہے تو پہلے وہ جا کے حدیث ڈھونڈے کہ ہے یا نہیں ہے, سامنے والا جھوٹ تو نہیں لکھ رہا ہے. جی. دوسری بات اس میں لکھا ہوا ہے کسی صحابی کے اوپر کہ صحابی نے جو ہے کسی بادشاہ کے سجدہ کرنے کے اوپر مسئلہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں بھی ایک دن جب مر کر اس لحد سے عربی میں ہے وہ چیز کہ ان میں جا کے میں اس سے مل جاؤں گا, تو اس چیز کا جو ہے انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں وہ بہو اسی چیز کو عربی میں لکھا یا فارسی میں لکھا, کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں تک پہنچے نہیں, اس چیز کو تحقیق نہیں کیا. بس وہ کتاب جو ان کے پاس سے آیا نا, تو ان میں سے ڈھونڈ کے جب نکالا تو اس طرح کا کوئی قصہ مل ہی نہیں رہا ہے. اس میں لہت یا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے جس سے میں جا کر اس میں ایک دن چلے جاؤں گا. اچھا, مطلب مٹی میں ملنا لکھا ہی نہیں ہے. نہیں, جس طرح سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مر کر میں مٹی میں مل جاؤں گا, اس میں لہد سے جا کے مل جاؤں گا یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے؟ نہیں, مٹی میں مل جاؤں گا لکھا ہے بھائی, ہم نے پڑھا ہے خود. نہیں, آپ پڑھے نہیں ہو, ہم نے پڑھا ہے. ہو گئے تو صرف کسی نے آپ کو جو ہے واٹس ایپ پہ پیج جو ہوتا ہے نا کہ بیچ میں سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شراب تو پی سکتے ہو مگر شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. تو اگر کوئی آدمی چاہے مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانا کہ تم تو کہتے رات دن چلاتے ہو شراب حرام ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب پی سکتے ہو, صرف پینے والا لفظ اللہ کے ساتھ میں جوڑ دے, تو یہ دوگلا پنی لوگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ. مسلمان کے خلاف دیکھ لو کس طرح سے آج جو ہے دوسرے لوگ جو کہہ رہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہے, فلانا مسلمان ہے, ہم نے مسلمان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا. نبی پہ بہت سارا الزام لگاتے ہیں, قرآن پہ الزام لگاتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی بڑی ایسی دلیل رہتے ہیں کہ ہم آپ ان کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے. نہیں, ہمارے پاس اوریجنل نسخہ ہے اس کا. ہاں, تو آپ کے پاس اوریجنل نسخہ ہے نا, تو آپ جیسے ہو لکھا ہوا ہے. ہاں, میں بتا رہا ہوں, اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم, زبان سے بتا دیجئے کس طرح سے لکھا ہے. جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا. نہیں, وہ مولانا اردو میں لکھے یا عربی میں لکھے؟ اردو, عربی, انگلش, ہندی, میرے پاس چاروں ہیں. نہیں, وہ خود مولانا کے ہاتھ کا ہوا لکھا ہوا, ان کے یہاں سے چھپا ہوا ہے, وہ چیز سے یہ کر سکتے ہیں نا. اب کسی اور کا چھپا ہوا ہے. نہیں, اوریجنل کتاب ہے, اوریجنل کتاب ہے, اردو والی اوریجنل کتاب ہے. تو اچھا, مولانا نے حوالہ کہاں کا دیا؟ حوالہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے معاذ اللہ مٹی میں ملنے والا ہوں, استغفر اللہ. تو ہماری اس پہ دیکھیے, ایک بات سنیے, مناظرے جو چل رہے ہیں اس عبارت پہ وہ آج سے نہیں چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. 20-25 سال سے ہم نے اس پہ مناظرہ بھی دیکھا, بڑے بڑے مولانا لوگ لڑ کے کتنے حل ہوا. اگر یہ عبارت جو ہے یہ ہوتی ہی نہ کتاب میں یا کسی اور طرح سے کہی گئی ہوتی تو اس عبارت کو صاف نکار دیا گیا ہوتا مناظرے کے دوران. لیکن اس کا دفاع کیا جاتا ہے, تو دفاع کرنے والا جب دفاع کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ اس کو قبولتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے, تبھی تو دفاع کرتا ہے. نہیں, دفاع کرتا ہے مگر کیسے رہتا ہے, ہم نے آپ کو بتایا نا کہ رہتا ہے بات کچھ حد تک اسی طرح کا, مگر اس کو اگر ہم جس طرح سے آج میڈیا ہمارے خلاف رہتا ہے بات ہمارے لیے صحیح, مگر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح کے آتنکوادی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پٹنگا علماء دیوبند کے خلاف لوگوں نے کیا ہے. ان کے جب ہم نے جب اس کتاب کو پورا پڑھ کے سنا تو ہمیں اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آیا. تقویۃ الایمان آپ نے پڑھی پوری؟ ایسا لگتا ہے کتنے بڑے وہ ظالم تھے. اچھا, کون سے صفحہ پہ لکھا تھا تقویۃ الایمان کی؟ آپ نے اگر پوری پڑھی ہے تو بتائیے. میں کیا بول رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ 20 سال یا 15 سال پہلے کورلا میں ایک آدمی حافظ جو ہم لوگ کو ٹیوشن پڑھانا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں عبارت بھیجوں واٹس ایپ پہ پڑھیں گے. ارے میں آپ سے جو آپ رکیے, میں عبارت آپ کو میرے بات پہ یقین ہو یا نہ وہ بات میں یقین کرتا ہوں یقین نہیں کر رہا ہے یا کرنا ہے آپ کو. میں کیا بول رہا ہوں, ہم لوگ بریلی تھے پہلے, نور احمدی, اور بریلیت سے توبہ اسی چیز سب سے کیے, کیونکہ ہم نے بریلیت کا جو انہوں نے الزام لگایا دو بندیوں پہ, تو زیادہ تر ہم نے جھوٹ پایا اس کو. اچھا, جیسے اور دوسری بات, چلیے بتاتے جائیے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا جھوٹ پایا, عقیدہ کو کھنگالا نا. جی, عقیدے پہ بھی بات کریں گے. صحابہ یا سنت کے خلاف نظر آیا زیادہ تر موٹا موٹی. جی, ہم سب بتائیں گے.
پہلے یہ بتائیے کہ عقیدہ کیا آپ نے کیا کیا بریلویت میں کھنگالا؟ جیسے بریلت یہ ہمارا عقیدہ جس طرح سے بہت سارا چیز ایسا جو دین میں نئی چیز لائے. ہاں بتائیے جیسے کیا لائے. اس طرح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان سکھائی. ٹھیک ہے. اور اذان سے پہلے نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود کا حکم دیے نہ وہ کبھی پڑھے. اور بہت دور ایسا گزرا ہے جو کبھی صحابہ کرام نے اس چیز پہ عمل بھی نہیں کیا کہ درود پڑھنا ہے. حالانکہ درود کی بہت فضیلت ہے, ہم ان سے انکار نہیں کر رہے. آپ رات دن پڑھتے رہیے مگر اس کو مقرر کر لینا دین کے اوپر اور فرض واجب سمجھ کے ہی پڑھنا ہمیشہ کے لیے. اگر کبھی کال کر لیے اگر محبت میں آگے تو بھی ٹھیک تھا, مگر یہاں تو وہ بالکل مقرر کر دیا گیا ہے نا. ہاں یہ اعتراض ہے. کتاب کا نام ہے مسالک حنفا, صفحہ نمبر 289. حضرت امام القسطلانی, امام قسطلانی کو تو جانتے ہوں گے نا. حضرت امام القسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 923 ہجری. آپ فرماتے ہیں اذان سے قبل یعنی پہلے درود پڑھنا اور اذان کے بعد سلام پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ طریقہ فتح بیت المقدس اسلام کے سپہ سالار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکالا, جس کو امت کے تمام محدثین نے مستحب قرار دیا. اچھا یہ مطلب اس سے پہلے صحابہ کرام کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے جو کیا ہم وہی کریں گے, یہ قرآن سے ثابت کر دیجئے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ حضرت بلال کو نبی نے کیوں نہیں سکھایا پھر. اچھا تو صحابہ 3 دن کی 4 دن کے چلے پہ کب گئے 30 دن کے؟ حضور نے کیوں نہیں کہا کہ 3 دن کے چلے پہ جاؤ؟ صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا؟ یہ چلہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ اسی طرح کا کرنا ہے. 3 دن 40 دن یہ جاتے ہیں نا دن متعین کر کے. ہلو ہاں 3 دن متعین کر کے جاتے ہیں نا. سنیے نا, سال میں ایک مرتبہ, سال میں سن تو لیجیے. بالکل غلط لگتا ہے. وہ تو لگے گا ہی, جواب نہیں ہے نا. سنیے نا, کیسے نہیں ہے, سنیے نا, اگر ہم مثال سنیے نا, دین کا ختم بخاری, پنکھے کا مثال, ختم بخاری رسول اللہ اسی طرح سے کرو گا تو دین ہوگا. ختم بخاری رسول اللہ نے صحابہ کو کرنے کا حکم کب دیا؟ نہیں آپ پھر ختم بخاری کرنے کا حکم رسول اللہ نے صحابہ کو کب دیا؟ نہیں ہے جواب. ختم بخاری کرنے کا حکم رسول اللہ نے صحابہ کو کب دیا؟ تابعین نے کب دیا؟ ہلو یہ دین میں اضافہ نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ دین کو پھیلانے کا طریقہ ہے. ہاں تو یہ پھیلانے کا طریقہ رسول اللہ اور صحابہ سے زیادہ آپ جانتے تھے. آپ نے نبی نے اذان سکھایا, وہ 1400 سال پہلے جو اذان آج بھی ہو رہا ہے, مگر اس اذان کے اندر آپ نے ایک طریقہ کو ڈالا اپنی طرف سے. اچھا یہ طریقہ جو ہے غلط ہے. اور اگر اذان ہی آپ کو اذان میں یہ طریقہ ڈالا, 1 منٹ, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں ایم ڈی صاحب. اذان میں یہ طریقہ ڈالا ہم لوگوں نے, طریقہ نیا نہ ہوا, ان سے پہلے کبھی صحابہ نے نہیں پڑھا. صحابہ نے کیا وہی کرنا ہے, یہ ثابت کریے. اور صحابہ نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا, یہ ثابت کریے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں, اذان سے پہلے حضرت بلال کو نبی نے پورا اذان سکھایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور سکھا سکتے تھے. نہیں وہ تھے اور تھا کی بات نہیں ہے, صحابہ نے جو کیا وہی صحیح تھا, اور صحابہ نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا. یہ کہاں حکم ملتا ہے بتائیے؟ ہے نا, کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میری سنت تمہارے پہ ضروری ہے, وہ تو ہے, صحابہ بھی کر لے کوئی سنت تو اس پہ بھی ضروری ہے. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کہ بدعت کیا ہے نا. سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو بدعت کیا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا. سنیے, حضرت امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مقدس کو چھونے اور چومنے کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے, جائز ہے. اور اگر کوئی کہے کہ کیا صحابہ نے یہ کیا, تو فرمایا صحابہ کرام نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ کر حضور کے ہاتھ مبارک چومے اور وضو کا پانی پیا. حج کے وقت پورا سن لو, وقت حضور کے بال مبارک آپس میں تقسیم کیے اور حضور کا لعاب پاک اپنے چہرے پر لگایا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے, اور ہمیں تو یہ سب نہیں ملتا,
تو ہم تو تعظیم و ادب میں گھر کر حضور کی قبر مقدس سے چمٹیں گے بھی اور لپٹیں گے بھی اور چومیں گے بھی. نہیں کہا ہوں. ہاں کتاب کا نام ہے معجم الشیخ الذہبی جلد 1 صفحہ 73-74. ارے ہم بدعت کے بارے میں بتا رہے ہیں عقل سے پیدل بندر. آخری قیامت کے جو ایسے ٹائم ہے جو جب قیامت زیادہ قریب ہوگا تو ایسے ایسے حدیث اور ایسے ایسے قرآن کی جو ہے چیز سنائی جائے گی جو آپ کے باپ دادا نہیں سنے ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہو. آپ لوگ کھوج کے لا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو. صحابہ نے جو چیز نہیں سنے تھے, صحابہ سے نہیں ثابت ہوا تھا, وہ آپ لوگ کھوج کے لا رہے ہیں. چلو ہم اور بتائے دے رہے ہیں اور سن لو. شیخ الاسلام الحافظ الامام النووی آپ لکھتے ہیں کلو بدعتن ضلالہ کے تعلق سے. ارے کلو بدعتن ضلالہ کے تعلق سے سن لو. کلو بدعتن ضلالہ کے تعلق سے سن لو. ایم ڈی سن تو لو. ایم ڈی تو آپ فرماتے ہیں, کون فرماتے ہیں؟ شیخ الاسلام الحافظ الامام النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کے ضمن میں فرماتے ہیں؟ کلو بدعتن ضلالہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی اتباع کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اس کو اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہ ہوگی. اس حدیث میں نبی کریم آگے تو سن لو, میرا ٹائم نہیں تمہارا ٹائم ختم ہو رہا بابو, سن لو. آپ فرماتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, اس کی تخصیص ہوتی ہے. اس سے مراد باطل اور بری بدعت مراد ہیں, اس میں جو اچھا عمل ہے وہ مراد نہیں ہے. شرح صحیح مسلم, شرح صحیح مسلم. ارے ملک نہیں ملک ہوتا ہے گھمڑ. اچھا کہہ کے نکالتے رہیں گے دین گھمڑ. ارے یہ شرح مسلم ہے, یہ تو مان لو. اچھا تمہارے وہاں اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں, سنو, تمہارے وہاں انہوں نے بیت الخلاء جانے کی دعا ایجاد کری ہے, وہ سنی تم نے؟ میں کہے کے لیے سنوں گا؟ ارے اپنے گھر کی ہے, سن تو لو انہوں نے کیا کہا تھا. کسی اچھے کتاب کا نام ہے قصص الاکابر, کتاب کا نام ہے قصص الاکابر. اس میں لکھتے ہیں یا ایھا النفرق لوٹا دھرک فی مقام الجھرک. اب یہ بتاؤ یہ دعا کہاں سے آئی بھائی؟ بتاؤ کہاں سے آئی؟ قرآن میں نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دو. آپ میں کہاں بولتا ہوں تو ایسی بدعت ایجاد کرنے والا کون ہوا؟ تو کہہ دو یہ بدعتی ہوا, بول رہا ہوں. کہہ دو ایسا لکھنے والا بدعتی ہوا, حدیث قرآن سے کہہ دو ایسا کہنے والا بدعتی ہوا, کہہ دو بات ختم. نہیں ہے تو کہہ دو ایسا کہنے والا بدعتی ہوا, کہو. ارے بھائی میں کیا کہہ دو نا پیارے ایم ڈی, اگر جس کا صحابہ تک بھی نہ ملے ایم ڈی وہ کہہ دو نا دین ہے. ہاں یعنی کہ اسماعیل دہلوی بدین ہے. اگر ان کا نہیں ملے گا ارے اگر مگر نہیں, میں سکھا رہا ہوں. اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے غیب میں. لوگ ہمیں حوالہ دیا وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوا. تو تم نے جو بریلویوں کے حوالے دیکھ لیے وہ تم نے اس کی کہاں تصدیق کری تھی؟ کون سے تم کنٹری گئے تھے تصدیق کرنے؟ نہیں میں کہاں بولا, آپ وہ قبول کریں گے نا, میں جو بولوں گا. اچھا تمہیں اردو آتی ہے؟ نہیں میں اردو عربی سب آتی ہے میرے کو. چلو بتاؤ مجھے چیلنج کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں آپ سے کوئی درس لینے نہیں بیٹھا ہوں. ارے میں درس لینے نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں درس دیتے, تم تو کہہ رہے ہو لے. امتحان لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. امتحان تو اللہ تمہارا لے رہا ہے, امتحان تو اللہ تمہارا لے رہا ہے. چلو بتاؤ ذرا پہلے مجھے کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا. چلو بتاؤ پہلے. اللہ سے میرے کو میرا رشتہ ہے نا, مجھے پتہ ہے نا اللہ میرے سے کیا امتحان لے گا. اچھا چلو بتاؤ, جلدی بتاؤ مجھے کہ عربی میں چیلنج, اردو میں چیلنج کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوال یہ کرا تھا, میں نے سوال یہ کرا تھا کہ یہ جو بیت الخلاء جانے والی دعا ہے یہ لکھنے والا شخص کون ہوا؟ ارے بھائی میں کیا بول رہا ہوں, احمد رضا تو پورا درود سلام سب گڑ دیا ہے, تو اس کا کیا ہے؟ چلو بتاؤ کہاں گڑا ہے. یہ جو یا نبی سلام علیہ پڑھتے ہیں یا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے, کون نبی نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی کو, تو اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. کس طرح سے؟ جیسے بھیجا جاتا ہے ویسے. نبی نے نہیں سکھایا سلام درود. ہاں تو اچھا چلو بتاؤ, یہ بتائیے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھتے ہو نبی کریم کے نام کے بعد؟ ہاں دے رہا ہوں جواب, میں کیا بول رہا ہوں, دے رہا ہوں جواب. میری بات سنیے بھائی. ایم ڈی جواب دے رہا ہوں, سوال سن لیا, جواب دے رہا ہوں. سنیے پہلے میری سوال سنیے کہ آپ جو درود سلام پڑھ رہے ہیں. ہاں درود نہیں درود ہوتا ہے, پہلے کہنا. ہاں درود ہوتا ہے, وہ کس نے لکھا ہے؟ ہاں چلو ہو گیا
جواب دیں؟ ہاں جواب دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے درود شریف کو گڑھ لیا ہے. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو، اس کو پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کہاں دیا ہے؟ دے تو رہا ہوں جواب. نہیں میں میرے کو پہلے اس کا جواب دیجیے آپ. ارے میں جواب دے تو رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خود پڑھتے ہو، یہ رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم کہاں دیا ہے بتاؤ. ارے بھائی یہی تو ارے بھائی نہیں بھیا بتا تو نا، جواب نہیں ہوتا ہے. بتاؤ نا. نہیں میں کیا بول رہا ہوں. اچھا تم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہو، اس میں تو تمہیں کوئی اشکال نہیں ہے. سکھایا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سکھایا ہے، تو کہاں سکھایا ہے بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں ایم ڈی بتاؤ نا کہاں سکھایا ہے. ایم ڈی نہیں آپ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا ایم ڈی جواب دے تو رہا ہوں. ایم ڈی نہیں کہاں جواب دے. ارے ایم ڈی یہی تو جواب ہے، تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں. سلام کا جو چیخ چیخ کے پڑھتے ہو، ہاں چیخ چیخ کے سلام اس سے تمہیں مرچیں لگتی ہیں، اس سے تمہیں مرچیں لگتی ہیں، حضور کے ذکر سے تمہیں مرچیں لگتی ہیں. سکھایا وہ تو احمد رضا نے گڑھا ہے نا. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم تم کو کس نے دیا؟ سلام جو لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو سکھایا ہے وہ تو آپ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہوا. چلو مسجد میں کون سا سلام اچھا چلو کون سا درود سکھایا ہے رسول اللہ نے بتاؤ. ہاں کون سا درود سکھایا ہے رسول اللہ نے بتاؤ. آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے آپ کو نہیں پتا ہے. لو اب ہم پوچھ رہے ہیں تو بتا نہیں رہا ہے. بتاؤ عجیب آدمی ہے یار. بتاؤ جو بھی درود پڑھ رہے ہو. درود نہیں درود کہتے ہیں. اب نہیں بتائیں گے. سن لو درود کہو. درود کہو، درود اب نہ کہنا ورنہ ایک گھوسا منہ پہ پڑے گا، دانت ٹوٹ کے پیٹ میں چلے گا. نا پھر آگے اپنی حقیقت میں بدتمیزی کرو گے تو ایسا تو کریں گے ہی. شان میں غصاخی نہیں ہونی چاہیے درود شریف کی. چلو ذرا بتاؤ مجھے پہلے بھاگنا نہیں. ایم ڈی بھاگنا نہیں. ایم ڈی بھاگنا نہیں. ایم ڈی بتاؤ جلدی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کہاں دیا؟ ایم ڈی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کہاں دیا؟ ایم ڈی ایم ڈی یا ایھا النفرق لوٹا دھرک فیک مقام جھرک پلٹن رکھ. ہاں ہلو ایم ڈی بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم. مت جھاڑو میں کیا بول رہا ہوں. تو سامعین آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہیں جن کو یہ نہیں پتا بدعت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مجدد سب سے بڑے تھے، جبکہ ان کے مجدد جو ہیں وہ کیا تھے میں نے بتا دیا. میں کیا بول رہا ہوں. ابھی بہت ساری اور چیزیں تھیں لیکن یہ ایمبرائڈر صاحب جو ہیں یہ بات کرنے کو راضی نہیں ہو رہے ہیں. ہاں سنو آپ سناؤ نا. میرا ٹائم جو برباد کیا تو سنتے جاؤ. تمہارا ٹائم ایسا ہی برباد ہے. کون سا تم جو ہو وہ آئیفل ٹاور کا ڈپلیکیٹ بنا رہے ہو یا برج خلیفہ سے اونچی عمارت بنا رہے ہو. پوری درود سلام جتنا گھر